السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان۔ اس خصوصی پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ خصوصی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ پروگرام ہم اس وقت اسلام آباد سے کر رہے ہیں۔ اسلام آباد آنے کے بڑے فوائد ہوتے ہیں، بڑے مزے۔ ایک تو بھائیوں سے ملاقات ہوتی ہے جن سے عام طور پہ ہمیں ویڈیو لنک کے ذریعے ہمیں وہ جوائن کرتے ہیں، لیکن اس کے ذریعے آمنے سامنے بیٹھ کے ملاقات ہو جاتی ہے۔ اور خوش قسمتی سمجھ لیجیے یا قدرتی طور پہ سمجھ لیجیے کہ جیسے ہی میں اسلام آباد آیا تو 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ہر جگہ جو ہے اس کی گونج اٹھنا شروع ہو گئی ہے کہ جناب یہ ترمیم جو ہے وہ آ رہی ہے۔ لیکن ایک چیز جو پچھلے 24 گھنٹے میں ہوئی ہے وہ ہم نے مختلف صحافیوں کو، سینئر صحافیوں کو جو ہے وہ ہم نے مانیٹر کیا۔ کلیئرٹی کسی کو نہیں ہے، ہر کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی اپنی ایک خبر دے رہا ہے کہ جی اس کے اندر یہ چیز ہونے جا رہی ہے، اس کے اندر وہ چیز ہونے جا رہی ہے، لیکن ایکچولی کیا ہونے جا رہا ہے اس کے اوپر بڑا گیس ورک چل رہا ہے۔ اور کیا یہ ہو بھی پائے گا؟ مطلب ایک وہ جو بلاول بھٹو صاحب کی جو ٹویٹ ہے وہ تو بڑی تفصیل سے بہت سے مختلف ایشوز کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہی ہے، لیکن ان میں سے کیا ساری چیزیں ہوں گی، ہو جائیں گی، یا ان میں سے کچھ چیزیں سکپ ہوں گی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس وقت ایکچولی موڈ کیا ہے؟ کیا بلاول بھٹو صاحب کی جانب سے یہ ٹویٹ کرنا ایکچولی ایک ریزسٹنس تھی یا انفارمیشن تھی، یا انہوں نے ایک فیلر لیا جسے کہتے ہیں کہ جناب ذرا میں مارکیٹ میں پھینک کے دیکھتا ہوں اس کے اوپر آگے سے رویہ کیا آتا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف اس مرتبہ کیا پھر سے ریزسٹ کرے گی؟ لاسٹ ٹائم انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کو تو ریزسٹ کیا تھا، مولانا صاحب کے ساتھ ملاقاتیں بھی بہت کی تھی، لیکن آخری وقت میں مولانا صاحب جو ہے وہ حکومت کی طرف جو ہے ایک قسم کے چلے گئے تھے، کیونکہ ان کو یہ لگا کہ جناب میرے پاس تو چوائس ہی نہیں ہے، بندے تو ویسے ہی انہوں نے پورے کر لیے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ ایشوز ہیں۔ اسلام آباد کی فضائیں جو ہیں، ویسے آج موسم تو بڑا خوبصورت ہے یہاں پہ، لاہور سے آنے والوں کو اسلام آباد کا آج موسم بڑا پسند اس لیے بھی آئے گا کیونکہ بارش ہو رہی ہے، ہم لوگ تو وہاں پہ اسموگ میں پھنسے ہوئے ہیں، لیکن اسلام آباد کا موسم بڑا خوبصورت ہے۔ لیکن اسلام آباد کی اس خوبصورت موسم میں گرما گرم خبریں کیا ہیں اور 27ویں آئینی ترمیم کو لے کے 3 سینئر صحافی آج پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں، ان کی مدد کریں گے اور تجزیہ بھی لیں گے، خبر بھی لیں گے۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب سینئر تجزیہ کار، بیورو چیف ہیں ایکسپریس نیوز کے، عامر الیاس رانا صاحب۔ عامر بھائی بہت شکریہ، آپ تشریف لے کر آئے۔ سینئر تجزیہ کار ہیں، اینکر پرسن ہیں اطہر کاظمی صاحب۔ اطہر بھائی تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لے کر آئے۔ ہمارے بھائی سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار شہزاد اقبال صاحب، بہت شکریہ آپ تینوں کا، آپ تشریف لے کر آئے۔ عامر بھائی، آپ کے پاس شہر اقتدار کی یہ خبریں جو ہوتی ہیں، ماشاءاللہ آپ کے کریڈٹ پہ ہے کہ آپ نے بہت بڑی بڑی خبریں بریک کی ہیں، آپ ذرا تھوڑی سی روشنی ادھر بھی ڈالیں۔ یہ طے ہو چکا ہے یا ابھی جسے کہتے ہیں نا انڈر کنسٹرکشن ہے ابھی کام؟ نہیں، گیس ورک ہی چلے گا۔ اچھا، اور طے آپ کا بھی گیس ورک ہے؟ دیکھیں نا، میں اس کو خبر کہوں گا جب میرے پاس پیپر ہوگا۔ ٹھیک، تو گیس ورک یہ اس سینس میں کہہ رہے ہیں، جیسے چونکہ آپ نے کہا تو میں نے کہا اسی سے شروع کریں۔ 27ویں ترمیم اس دن طے ہو گئی تھی جس دن 26ویں پاس ہوئی تھی۔ اچھا، پھر یہ کلیئر ہو گیا کہ نومبر میں جب بار کونسلز کے الیکشن ہوں گے تو یہ ترمیم آنی ہے، یہ ہم کہتے جا رہے ہیں مسلسل۔ اب پھر جب احسن بون صاحب نے جب سپریم کورٹ بار جیتی تو انہوں نے آئینی عدالت کا پبلکلی ڈیمانڈ کیا، پھر الیکشن والے دن اب بار کونسلز میں انہوں نے کہا کہ بننی چاہیے دوبارہ۔ اچھا، اب وہ چیزیں جا رہی ہیں، پھر اب آپ آ جائیں کہ اس کو بلی کو تھیلے سے باہر نکالا بلاول بھٹو نے، اور 2-3 چیزیں انہوں نے کلیئر کی۔ ایک، وہ جو سٹگما آیا پورے حکمران اتحاد پہ مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کی کنائیونس سے جو بنا کہ جی ان کو تو خود کچھ پتہ نہیں تھا اور یہ تو آتے تھے ہمارے پاس کہ صرف ووٹ دے دیں ہمیں، تو شہباز شریف چل کے گئے صدر کو اور بلاول بھٹو کو وہ جو انہوں نے نکات آپ کو سیلینٹ فیچرز پیش کیے، تو ایک تو انہوں نے اس بات سے پبلکلی کر دیا کہ ہم ہی بنا رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے، تو لوگوں سے رائے بھی مانگ لی اور 6 تاریخ کو حتمی فیصلے کی بات کر دی کہ سی میں ہم جا رہے ہیں، کیونکہ پاس ہونے میں تو کوئی مسئلہ اس وقت ان کو نہیں ہے، ان کے پاس 2/3 اکثریت قومی اسمبلی اور سینٹ میں موجود ہے۔ اصل ایشو پیپلز پارٹی کے لیے اپنا ہے، اور شاید بلاول نے اس میں یہ بھی کیا کہ لوگوں سے ایک بحث ہو جائے گی، جو پیپلز پارٹی کے اپنے لوگ بھی سارے میڈیا پہ بحث ہو رہی ہے کہ جی آپ تو 18ویں ترمیم کے چیمپئن ہیں، تو آپ اس میں NFC کو باقی چیزوں کو چھوڑ دیں، کیونکہ وہ تو محترمہ بینظیر بھٹو کا نام لے کے آئینی عدالت کی بھی بات کرتے ہیں۔ جو بات کرنے کی تھی جو اس میں نہیں ہے وہ تھا بلدیاتی ایشو کہ آپ با اختیار بنائیں، جو پنجاب اسمبلی نے قرارداد بھی پاس کی، MQM کا مطالبہ بھی ہے، لیکن باقی چیزوں پہ تو وہ راضی ہیں نا، صرف ایک NFC بڑا ایشو ہے جو 18ویں ترمیم کی مین چیز تھی کہ جی صوبوں کو با اختیار بنائیں گے، اور اب کیا اس کو وہ واپس لیں گے؟ تو لینے میں ان کو کوئی حرج بھی نہیں ہوگا اور توجیہ بھی بنا دیں گے۔ آخر آپ نے رضا ربانی کو روتے بھی دیکھا تھا، ووٹ ڈالتے بھی دیکھا تھا، تو یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ اس سے برت اختیار نہ کر سکیں، لیکن ان کے لیے مشکل ہوگا ڈائلاگ کو سنبھالنا۔ آپ ہم سب
کریں گے کہ بھئی آپ تو سب کہہ رہے تھے نہیں تو سب یہ تو وقت نے بتا دیا. ہمارے ڈائلاگ سے کیا فرق نہیں اور کس سے فرق پڑتا ہے؟ میڈیا کی تنقید ہی تو ہوتی ہے. تو ایجوکیشن اور پاپولیشن تو پتہ نہیں کیا کچھ یہ ڈیوالو سبجیکٹس بنائے گئے, ایجوکیشن اور پاپولیشن. تو یہ مطلب اگر کوئی پیسہ باہر سے آپ کو مل سکتا ہے تو وہ پاپولیشن پہ ملتا ہے. ایجوکیشن کا آپ کا اس لیے مسئلہ بن گیا ہے کہ آپ صوبے اس میں ان پٹ اپنی اتنی اچھی نہیں دے سکے ایک کریکولم کے اوپر کہ آپ ملک کی بیس کو تو ٹھیک کر لیں. وہ ایجوکیشن کے والے سے تو بہت ایشوز ہیں. تو یہ وہ بنیادی ایشوز ہیں جن کے اوپر یہ بھی بات نہیں آئے گی. حالانکہ پیپلز پارٹی نے جب 18ویں ترمیم پاس کی, جیسے ورکرز ویلفیئر فنڈ اور یہ دوسرے بہت سارے UBI ادارے, انہوں نے شفٹ ہی نہیں کیے تھے صوبوں کو کہ نہیں ہم اپنے پاس رکھیں گے. اور اب آپ دیکھ لیں ایجوکیشن کا منسٹری کا نام چینج کر کے پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں کیڈر رکھا گیا تھا, اب وہ پروفیشنل ایجوکیشن کے نام سے موجود ہے. اسی طرح جو ادارے چھوڑنے تھے لیبر منسٹری کا نیا نام رکھ دیا. تو سبجیکٹس تو وہ یہیں موجود ہیں. یہ انہیں کرنا ہی تھا اور میرا خیال ہے یہ کر جائیں گے. آپ کے خیال میں اطہر بھائی یہ تو بڑی زبردست, مجھے تو لگا تھا یہ کوئی GT روڈ ہے تو موٹر وے ہے, تو گاڑی بڑی سپیڈ سے جائے گی. مطلب موسم جس طرح کا زبردست ہے آج اسلام آباد میں, تو یہ تو حکومت کے لیے بھی لگ رہا ہے موسم. دیکھیں گاڑی تو بڑی زور سے اور تیز چل رہی ہے, لیکن اس وقت جو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھنے کا کلیم کر رہے ہیں شاید ان کو ابھی پتہ چلا ہے, شاید انہیں پہلے نہیں پتا تھا. اب اگست کے مہینے میں چلے جائیں, اسحاق ڈار صاحب نے بیان دیا تھا لندن میں کہ ابھی تو 26ویں آئینی ترمیم ہضم نہیں ہوئی, 27ویں کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو رانا صاحب نے فرمایا بالکل درست فرمایا. گزشتہ 3 ماہ سے آپ جس بھی باخبر بندے سے اسلام آباد میں ملیں وہ آپ کو بتاتا ہے کہ جناب یہ ترمیم آ رہی ہے. اس میں پیپلز پارٹی کے دوست بھی ہیں, اس میں صحافی دوست بھی ہیں, دیگر دوست بھی ہیں. تو اب اچانک بلاول صاحب نے ایکس کی ایک پوسٹ کے ذریعے جو جمہوریت کی قبر پہ لات ماری ہے, تو وہ پارلیمنٹ کے اندر اس مسئلے کو 3 مہینے سے انہوں نے کتنی دفعہ ڈسکس کیا, کتنی دفعہ یہ چیز کو لے کے آئے. جس بھی پروگرام میں یہ بیٹھے ہیں انہوں نے ڈینائی کیا. کسی صحافی نے ان سے کوشچن کیا, آفیشلی ہر جگہ پہ انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں, ابھی کوئی پتہ نہیں, ابھی نہیں آ رہی. لیکن اس کے اوپر کام ہو رہا تھا, پیچھے ملاقاتیں وغیرہ بھی ہو رہی تھیں. آپ نے لفظ استعمال کیا جمہوریت کی قبر پہ لات ماری ہے, یہ آپ نے کیوں استعمال کیا؟ یہ اس لیے کیا کہ آپ وہ اس طرح تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے یہ بہت بڑی انہوں نے کوئی جمہوری خدمت کی ہے کہ ایکس کے اوپر ایک پوسٹ کر کے قوم کو بتا دیا. کچھ لوگ اس کو ایسے پیش کر رہے ہیں کہ جیسے یونان کے اندر جمہوریت انہوں نے بنائی تھی اور یہ جو ہے یونانیوں کو میسج دے رہے ہیں دیکھو میں نے کیسی ڈیبیٹ کھولی. بھائی 3 مہینے سے جو آپ بیہائنڈ دا سین چیزوں کی نٹی گریٹی طے کر رہے ہیں, اور اب آپ نے اس میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن کے اوپر آپ پرنسپل سٹانس لیں گے اور ان چیزوں کو نکالا جائے گا, اور آخر میں آپ جمہوری سپر مین بن کے سامنے آئیں گے اور جو کرنا چاہتے ہیں آپ وہ کر لیں گے, جس میں بنیادی طور پہ آپ کی آئینی عدالت ہے, کچھ دیگر معاملات ہیں. تو یہ سب کو پتا تھا. شہزاد صاحب میں بھی اس سے ڈس ایگری کریں, لیکن اسلام آباد میں جس طرح رانا صاحب نے بھی کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ہی یہ خبریں آنا شروع ہو گئی تھیں اور لوگ کنفرم کرتے تھے کہ 27ویں آئینی ترمیم پہ کام ہوا. آپ کا اعتراض اس بات کے اوپر ہے کہ اس کو اس طرح ایکس پہ نہیں اناؤنس ہونا چاہیے تھا, پہلے پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوتی تب وہ پلیٹ فارم درست تھا. آپ کا اعتراض یہ ہے؟ نہیں دیکھیں, اعتراض بیسکلی جو چیزوں کو چھیڑا جا رہا ہے اس پہ ہے. ایک تو اس پہ بھی اعتراض تو ہے, لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ 2 بڑی جمہوری جماعتوں کی حکومت ہے, کتنے معاملات پارلیمنٹ کے اندر ڈسکس ہوتے ہیں. 26ویں ترمیم میں بھی آپ نے دیکھا رات کو 12 بجے قیادت پہنچی اور جو کچھ بھی ہوا وہ ہمارے سامنے. اب اگر یہ اتنی بڑی آپ ڈیبیٹ کر رہے ہیں جس میں آپ نے کہا یہ بہتر نہ ہوتا کہ گزشتہ 2-3 مہینوں کے دوران یہ پارلیمنٹ پہ اس پہ گفتگو کر رہے ہوتے, ہم یہ کر رہے ہیں, یہ سوچ رہے ہیں, کسی کمیٹی کے حوالے کر دیتے. اب ایکس کے اوپر پوسٹ ہوئی ہے نومبر میں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ نومبر میں ہی ہم اس کو پاس بھی کر لیں گے. تو کوئی ٹائم اتنا ملے گا کہ آپ پورا عدالتی نظام بدل رہے ہیں, آئینی عدالت لے کے آ رہے ہیں, اس کے اوپر آپ نہیں سمجھتے کہ تھوڑی سی زیادہ بحث ہونی چاہیے؟ تو یہ ایک اعتراض ہے. کیوں شہزاد صاحب یہ اتنی ارجنسی کس بات کی ہے؟ اگر واقعی یہ مالک صاحب بھی ایکچولی فرما رہے تھے اپنے پروگرام کے اندر کہ جناب 30 تاریخ سے پہلے سب کچھ کرنا ہے, کیونکہ 30 کو جو ہے وہ کوئی ریٹائرمنٹ ہونے جا رہی ہے, جس کی وجہ سے یہ ضروری ہے 30 سے پہلے سب کچھ کرنا. مجھے نہیں سمجھ آئی, نام انہوں نے لیا اعتراض اس پہ تو ہم ڈیٹیل میں بات کر لیتے ہیں کہ اس کا کنٹینٹ کیا ہوگا. جو بلاول صاحب نے کہا ہے کہ فلاں چیز کے بارے میں پروپوزل جو ہے وہ ڈسکس کیے گئے. پہلا اعتراض تو یہ ہے نا کہ جیسے بھی رانا صاحب نے کہا نا کہ بلی تھیلے سے باہر آ گئی. بلی تھیلے میں تھی کیوں؟ آپ کوئی غلط کام کرنا چاہ رہے ہیں, کوئی 2 نمبری کرنے جا رہے ہیں, کوئی کالا قانون لے کے آنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں نا, آپ تو کہتے ہیں کہ ہم تو عدالتی نظام کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. تو پھر بتا کے کریں نا, خفیہ رکھ کے, ڈسکریٹ رکھ کے کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یا تو حکومت یہ اپنے سر پہ لے, جیسے ابھی اسحاق ڈار صاحب کا بیان بڑا بھی سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا ہے کہ ضرورت ہی نہیں ہے 27ویں ترمیم کی, ابھی تو 26ویں ہضم نہیں ہوئی ہے اور ملک بڑا اچھا چل رہا ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. تو یا تو حکومت یہ کہے کہ یار ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا یہ کیا ترمیم آ رہی ہے, یا وہ یہ ایکسیپٹ کرے کہ ہاں وہ میڈیا سے جھوٹ بولتے ہیں. جیسے بھی رانا صاحب نے کہا نا کہ 27ویں ترمیم کے بارے میں فیصل وافدہ نے 26ویں ترمیم سے پہلے بتا دیا تھا کہ 26ویں بھی آئے گی, پھر 27ویں بھی آئے گی. یہ بھی تو 27ویں نہیں آئی, انہوں نے 28ویں کا جی, مطلب ان کو پتا تھا
لیکن آپ کے ڈیپیوٹی پرائم منسٹر کو نہیں پتا, رانا صاحب کو پتا ہے لیکن حکومت کے وزراؤں کو نہیں پتا. تو یہ غلط بیانی جب نہیں ہوتا ہے وہ مانتے میں کہ دونوں دے دیں نا, وہ تو خود بتائیں گے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا تو پھر کہیں اور سے آ جاتی ہے, اگر پتہ ہوتا ہے تو وہ ہم سے جھوٹ بولتے ہیں, اور جب آپ جھوٹ بولتے ہیں خفیہ رکھتے ہیں تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ ایسا کیا کام کرنے جا رہے ہیں جو کہ آپ اس معاملے کو پبلک ڈسکورس میں نہیں لانا چاہتے. سوال اٹھتے ہیں نا پھر سوال تو اس میں بہت سارے ہیں. اب یہ مثال کے طور پہ میں ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں, 18ویں ترمیم کے حوالے سے 2 سبجیکٹس پہ کہا جا رہا ہے, پاپولیشن اور ایجوکیشن, کہ اس کو آپ فیڈریشن کو دیں. مریم نواز سے بیان نکلوا لیں, صوبے کے وزیر اعلیٰ ہے نا, وہ کہہ دیں ہم تیار ہیں, پنجاب تیار ہے, ایجوکیشن جو ہے وہ ہم فیڈریشن کے حوالے کر دیں گے. بعد میں پیپلز پارٹی سے بات کریں, مریم صاحبہ سے بیان نکلوا دیں جو کہ کہہ رہی ہیں کہ میں انقلابی کام کر رہی ہوں ایجوکیشن سیکٹر میں. رانا سکندر صاحب کی ویڈیوز آپ ہر دوسرے دن دیکھتے ہوں گے کہ وہ کتنی محنت وہاں پہ کر رہے ہیں. ایکچولی ڈوئنگ اے گڈ جاب. ایگزیکٹلی. تو ان سے آپ یہ نکلوا لیں پنجاب حکومت سے کہ یس وی آر ریڈی, ہم یہ فیڈریشن کو دینے کے لیے تیار ہیں. پھر پیپلز پارٹی اور پھر کے پی اور دوسری صوبوں کو پھر آپ آن بورڈ لیں. تو اس میں میرے خیال سے جو خفیہ رکھ کے آپ کام کرتے ہیں نا تو بڑے سوال اٹھتے ہیں. ابھی بھی آپ یہ بحث کر لیں, 26ویں ترمیم کا بھی معاملہ سپریم کورٹ میں چل رہا ہے, کیا اس سے عدلیہ مزید ڈیوائیڈ ہوئی ہے یا عدلیہ کی پرفارمنس بہتر ہوئی ہے؟ اور جب 26ویں ترمیم کے وقت یہ بتایا گیا کہ آئینی بینچ اس لیے ضروری ہے کہ سپریم کورٹ کا بیک لاگ ہے وہ کم کر رہا ہے, اور سیاسی کیسز جب جاتے ہیں سپریم کورٹ میں تو بڑا وقت ضیاع ہوتا ہے, تو اس کے لیے ہم نے آئینی بینچز بنا دیے ہیں. کتنے فیصلے دیے ایک سال میں آئینی بینچ نے؟ 3 یا 4. رانا صاحب ول کنفرم دس, 3 یا 4 دیے ہوں گے. اور کیا بیک لاگ جو ہے وہ ایک سال میں ختم ہو گیا ہے؟ تو اب پھر آئینی عدالت کی کیوں ضرورت پڑ رہی ہے؟ تو بڑے سارے سوال ہیں. میں چاہوں گا کہ جب آپ ڈیبیٹ کریں تو 3-4 میرے پاس اور بھی نکات ہیں, میں وقت پھر اس وقت لے لوں. عامر صاحب آپ کے خیال میں کیوں ضرورت ہے ان ساری چیزوں کی؟ آپ نے کیونکہ کہا یہ ہو جائے گا, یہ الٹیمیٹلی ہونا ہے, اس کی ضرورت کیوں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ایجوکیشن پہ مرکز سے صوبے میں اگر آ بھی جائے گا نا تو وہ کچھ بنیادی باتوں پہ ہوگا. ہاں مطلب وہ صوبے سے مرکز میں, لیکن اس میں جو صوبائی محکمہ تعلیم ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ پہلے بھی اس طرح ہی کام کر رہے تھے, اب بھی کریں گے. لیکن وہ جو ہارمنی نہیں آ رہی ایک پورے پاکستان میں کہ آپ نصاب کیسے بنائیں گے, ان چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے کہ کیا چیزیں نکالنی ہیں, کیا رکھنی ہے تاکہ چاروں صوبوں میں ایک جیسی رہیں. اچھا آئینی ترمیم کی نا, میں ریسنٹ پاسٹ یعنی آپ 1997 میں چلے جائیں, جب ضیاء الحق کی مرحوم کی ترامیم آئین سے نکالی گئی, 8ویں ترمیم کو نکالا, بڑی مشہور تھی یہ, اور اس کو محترمہ بے نظیر بھٹو مرحومہ اور نواز شریف نے آپس میں طے کیا, اور وہ ون فائن مارننگ چوٹی زیریں چلے گئے جہاں فاروق لغاری مرحوم موجود تھے. انہیں بتا کے آئے کہ صبح ہم آپ کے سارے اختیار واپس لے رہے ہیں. اور جب وہ واپس آئے, وہ اپوزیشن چیمبر میں نواز شریف آئے بے نظیر بھٹو کے پاس, وہاں ایک پیپلز پارٹی کے لیڈر آج بھی پارلیمنٹ میں, انہوں نے مجھے ایک پیپر دیا کہ اس کی کاپی کرو, ایک کاپی مجھے دو, اور اس پارلیمنٹ میں بیٹھ کے نہ کچھ کرنا, تمہیں میں خبر دے رہا ہوں. وہ کیا تھا, وہ پورا مسودہ تھا کہ اب میرے جیسے اسٹوڈنٹ کو یہ تو نہیں پتا کوما کلاس فلاں, پھر میں بیٹھا لوگوں کے ساتھ کو 3 گھنٹے لگائے, اور میں نے پورا صبح چھاپا کہ آج یہ آئینی ترمیم آ رہی ہے. یہ ہمیشہ آئینی ترمیم اس ملک میں یہ جو ہم بحث کرتے ہیں نا, اسی طرح ہی آتی ہیں کہ جی انہوں نے آپس میں طے کر لیا جنہوں نے ووٹ ڈالنا ہے, اور محترمہ بے نظیر بھٹو سینٹ لابی میں آ کے بیٹھی کہ ان کے سینیٹرز ووٹ دیں گے اس کو, کہ جو بھٹو کے خلاف ضیاء الحق نے آئینی ترمیم کی تھی ہم نے اسے آئین سے واپس نکلوا دیا. یعنی وہ جو وزیر اعظم کو نکالنے کا اختیار تھا فلاں چیز, اس کو اس کے ساتھ کمپیئر کیا جا سکتا ہے؟ نہیں, اب بھی دونوں بیٹھ گئے ہیں نا, حکمران اتحاد آپس میں بیٹھ کے بات کر رہا ہے نا. فضل الرحمان صاحب کو جہاں انہوں نے, دونوں کا اعتراض یہ ہے کہ اس کو ایکس کے اوپر بیٹھ کے اناؤنس کرنے کے بجائے, میں آپ کو کچھ اور کہہ رہا ہوں. نہیں آپ اس پہ اوپر جب سب سے سوال ہو رہا تھا, اور یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں نا, تو ڈینائی کیوں کر رہے تھے؟ نہیں یہی میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں میں اس کی کوئی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہا. جو پچھلی دفعہ انہیں تنقید کا سامنا کرنا پڑا, جو بار بار کہا گیا اور آج بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا, تو ایک تو انہوں نے اس چیز کو بتایا کہ ہمیں پتہ ہے اور ہم آپس میں اپنی پارٹی میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ترامیم کیا آ رہی ہیں. نہیں اب پتہ ہے نا, اور وہ بھی حکومت نے نہیں بتایا, اب پتہ ہے. پچھلی دفعہ چونکہ یہ لوگ چپ بیٹھے تھے کہ انہیں ووٹ چاہیے تھے, فضل الرحمان صاحب جو بھی بول دیتے تھے اس کے اگینسٹ تو نہیں یہ بول رہے تھے نا کہ میں نے وہ تو کہتے ہیں ہم نے ڈنگ نکلوا دیا, زہر نکلوا دیا, مطلب ڈنگ میں نے ایک دیسی لفظ کہہ دیا تو زہر ہم نے اس کا نکلوا دیا. تو وہ آئینی عدالت تو اس وقت بھی تھی جس کی اسٹالورٹ آج دونوں پیپلز پارٹی اور یہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم جو اس کے اندر مساق جمہوریت میں موجود تھی ہم دوبارہ اس کو لے کے آ رہے ہیں. تو وہ اس کو فائن ٹیون کر لیں گے کہ چیزوں کو. اصل ایشو یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کے اوپر تنقید کرنی ہے, کیا وہ ٹاک شو سے آگے کہیں جا رہے ہیں؟ کیا وہ بھی ایکس کے علاوہ گفتگو کر رہے ہیں؟ یعنی پی ٹی آئی جس کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ پھر جائے, 2 پریس کانفرنسیں کریں گے, آئینی ترمیم تو ہو جانی ہے. نہیں سر, لیکن دوبارہ وہی بات ہے نا, پارلیمنٹ میں 2 گھنٹے کے لیے ریکوزیشن کر لینا. نہیں سر, ریکوزیشن کر لینا سیشن کے, جی یہ نہیں کر رہے ہم کر رہے ہیں, اس میں کوئی بل آتا ہے ان کا؟ اپوزیشن ایک سیشن ریکوزیٹ کرے نا کہ آپ بلاول بھٹو نے کہا ہے ہم بحث کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک, آپ نہیں بلائیں گے نا لیکن کچھ کریں تو صحیح نا. ٹھیک,
یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے 26ویں ترمیم میں بھی تو آپ کے خیال میں بلاول بھٹو نے اگر یہ ٹویٹ کی تو کیوں کی؟ انہوں نے پبلک اس کے ریزن کیا ہے؟ انہوں نے پبلک کو بتایا، اور ایک میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے اوپر ایک تنقید تھی، اس کی ضرورت کیوں؟ وہ آپ، میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس سے پیچھے بھاگیں گے. اچھا ہاں مطلب وہ نہر والی بات اور تھی، یا انہوں نے ٹریلر دیا کہ لو جی اسی کرن جا رہے ہیں؟ نہیں ان کی آپ سمجھ لیں کہ جی بی اور کشمیر رکی ہوئی ہے. اچھا ہاں وہ پولیٹیکل ڈیمانڈ ان کی رکی ہوئی ہے نا. کیوں نہیں ہو رہی جی بی اور کشمیر 27ویں آئینی ترمیم کی وجہ سے؟ مطلب وہ کیوں نہیں ہو رہی آئینی ترمیم، وہ عدم اعتماد؟ نہیں آپ خبر دے رہے ہیں. ہاں تو سیدھی سی بات ہے نا کہ روک دیا اگلوں نے کہ لاؤ پھر عدم اعتماد کیسے کرو گے؟ نہیں کر سکتے. اچھا یہ کرو نا پہلے، ٹھیک ہے، پھر اگلی چیزیں ملیں گی نا. کچھ لو اور دو ہونا ہے. تو سیاسی طور پہ یہی کچھ ہوتا ہے. 27ویں آرمی ترمیم 2، آزاد کشمیر اور جی بی لو. بھائی وہ تبھی اگلی سودے بازی ہوگی. ہاں یہ سیم یہی باتیں ہیں. بھائی یہ پالیٹکس ہے یار، ہارڈ کور پالیٹکس. آپ کو نہیں پسند لیکن وہ کہہ رہے ہیں ہارڈ کور پالیٹکس ہے. آپ نے ڈیبیٹ کرنی ہے، جائیں جا کے پارلیمنٹ میں ریکویزیشن دے دیں. دیکھیں بڑا اچھا مشورہ یہ ضرور پی ٹی آئی کو کرنا چاہیے. یہ وہی پارلیمنٹ ہے جس کے اسپیکر کی تنخواہ میں 600% اضافہ ہوا. کتنے دن ہو گئے ہیں ان کے پاس 74 MNAs کے دستخط شدہ لیٹر پڑا ہوا ہے کہ یہ نئے اپوزیشن لیڈر ہیں ہمارے، ان کے نوٹیفیکیشن نکال دیں. وہ نہیں نکال رہے، وہ ان کے کہنے پہ بحث کروائیں گے وہاں پہ. دیکھیں نا جو زمینی حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے. سر آپ کے مورل ہائی گراؤنڈ تو ہوگا نا کہ بھائی ہم نے تو کر دیا. مسئلہ کر کے تو دکھائیں نا. ابھی تو اس کے بعد آپ لڑتے رہے بیٹھ کے، ٹاک شوز میں بھی لڑے ہیں، ایکس پہ بھی لڑے ہیں. بالکل درست کہہ رہے ہیں. ابھی تو دیکھیں نا، ابھی تو حکومت نے ابھی مانا ہے کہ جناب اس طرح کی کوئی ہم چیز لے کے آ رہے ہیں. پہلے تو حکومت کے معاملات کو تو ہم دیکھ لیں نا کہ یہ جو اتنی ایک بڑی آپ ترمیم لے کے آ رہے ہیں جس میں بنیادی طور پہ آپ ایک ایسا سٹرکچر بنا رہے ہیں جو مستقل بنیادوں پہ آپ کی پارلیمنٹ کے اوپر بیٹھ جائے گا. اس میں تبدیلی بھی نہیں آپ کر سکتے. دیکھیں نا 26ویں آئینی ترمیم آپ لے کے آئے، اس آئینی ترمیم کی تخلیق ہے آئینی بینچ. اب وہی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف اپلیکیشن کہاں پہ لگی ہوئی ہے؟ اسی آئینی بینچ کے سامنے. کل آپ نے آئینی عدالت بنا دی، اگلی حکومت آتی ہے یا اتحاد آتا ہے، وہ 3/4 سے فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے 27ویں آئینی ترمیم ختم کرنی ہے. معاملہ کدھر جائے گا؟ اسی آئینی عدالت میں. تو وہ تو کہیں گے کہ جناب ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو نہیں ختم کرتے. کیا وہ اپنا وجود ختم کریں گے کسی ترمیم کو ختم کر کے؟ تو یہ ایک بڑا سیریس قسم کا ایک ایشو اور بڑے سیریس قسم کی اس کے اوپر ڈیبیٹ کی ضرورت ہے کہ وہاں پہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے. کیا لیکن اطہر بھائی آپ جو آرگومنٹ دے رہے ہیں اس آرگومنٹ کے تحت تو پھر کسی صورت آئینی بینچ ہونا ہی نہیں چاہیے. نہیں ہونا چاہیے نا. میری نظر میں تو نہیں ہونا چاہیے. میں تو یہ 26ویں ترمیم کے شروع سے خلاف مستقل بھی کہتا رہا ہوں. لیکن جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے نا، آپ ان کے اوپر بات کریں. میری اور آپ کی رائے ویلیو نہیں رکھتی. ہم تو سر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم یہ تو بات کر رہے تھے کہ ٹاک شوز میں کوئی رائے تو آئے گی. رائے ہم دے رہے ہیں نا. میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں جب وہ آئینی بینچ مساق جمہوریت سے آئینی عدالت کی بات کرتے آ رہے ہیں تو یہ تو ڈنگ کی صورت میں نکالی گئی تھی نا چیز جس کو بینچ میں لائے. ساری بات درست. لیکن آپ کی رائے میں ہمارے ہاں ویلڈ ہے. دیکھیں نہیں ٹھیک ہے، اس بات کی ضرورت ہے. جوڈیشری اور پارلیمنٹ کے بیلنس کے حوالے سے یہ بڑی پرانی ایک ڈیبیٹ ہے جو ہمیشہ چلتی ہے. میں اس پہ کلیئر آتا ہوں. کیا یہ بیلنس خراب ہونے لگا؟ ایک منٹ، یہاں بیلنس تھا کب؟ ہم نیچے سے ٹاپ پہ کیوں ہیں؟ یہاں عدالتیں گڈ ٹو سی یو کرتی رہیں بیٹھ کے، پٹیشن تیار کر لو، ہم بیٹھے ہوئے ہیں، وکیل غائب ہیں، جج بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کیوں ہوا؟ جب کیس آنے سے پہلے فیصلے ہمارے دوست سنا دیا کرتے تھے کہ یہ تو ہائی کورٹ سے ڈسمس ہو جائے گا، اور وہ ججوں نے کیا. پھر وہ 6 جج اکٹھے ہوئے، وہ گروپنگ آئی سامنے. ہم نے اس وقت کہا کہ اب عمران خان کو سزا تب ملے گی جب نئے جج اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئیں گے. ہم نے بھی خبر کی بنیاد پہ کہا. آگے اب ٹرانسفر کی بات پچھلی دفعہ بھی تھی، اب ججز کی ٹرانسفر کی بھی بات آ گئی کہ جب ججز اپنی وہ بنا لیں گے کہ جناب ہم نے مل کے فیصلے کرنے ہیں اپنی مرضی سے، اپنی پسند کی پارٹی پہ. اس ملک میں عدلیہ نے آزادی سے فیصلے دیے کب؟ یا تو تب آپ کہیں کہ جی گڈ ٹو سی یو والا ٹھیک تھا، افتخار چودھری ٹھیک تھا، فلانا تھا، ہم بھی بڑے اس کے ساتھ حامی تھے کہ جی اکڑ کے کھڑا ہو گیا ایک جرنیل کے مقابلے میں، بڑی بات ہے، لیکن وہ اپنی ذات سے باہر نہیں نکل سکا بطور چیف جسٹس. یہی اس کا المیہ تھا. آج یہ کیوں کوسچن آ رہے ہیں؟ کیونکہ ہماری عدلیہ نے وہ کریکٹر ہی نہیں شو کیا. تو پھر اگلوں نے فیصلے کیے ہیں. مطلب وہ پہلے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کھیل رہے تھے، وزیر اعظموں کو نکال دیتے تھے. جب نہیں کھیل رہے تھے تو 27 صفحے کا فیصلہ دیتے ہیں. یہ 14 ستمبر کی ڈیٹ تھی، کون سی تھی وہ جو بندیال صاحب نے 27 صفحے کا فیصلہ دیا؟ غیر آئینی کام ہوا ہے. اور وہ اڑاؤ نا وزیر اعظم کو، اس آرمی چیف کو، اس چیف الیکشن کمشنر کو جو صدر کے پاس بھی پہنچ گئے بات کرنے کے لیے الیکشن مت کراؤ، جو تمہیں فیصلہ بھی نہیں کرنے دیتے. تو جج کو فیصلہ تو کرنا چاہیے تھا نا. اب ہم یہ کہانیاں سناتے رہیں کہ یہ جج ہے. ایک چھوٹا سا پوائنٹ دیکھیں، اس میں حکومت کی بھی اور ایگزیکٹو کی بھی کوئی ذمہ داری ہے نا. اسلام آباد ہائی کورٹ کا آج بھی حکم آیا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی ملاقات کروائی جائے. دیکھیں آپ آئینی عدالتیں بنا رہے ہیں. سپریم کورٹ نے بلدیاتی الیکشن پنجاب میں بحال کیے تھے نا بلدیات، وہ انہوں نے نہیں مانے، پی ٹی آئی نے آج بھگت رہے ہیں. ایگزیکٹو کا کوئی آرڈر
مان رہی ہے تو آئینی بینچ بنانے سے یا آئینی عدالت بنانے سے فرق نہیں پڑے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فیصلہ ان سیاسی جماعتوں نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے آئین اور قانون کے مطابق چیزیں چلانی ہیں یا صرف آئین کھیلنا. چاہے آپ آئینی بینچ بنائیں, اس کے بعد آئینی کورٹس بنائیں, اگر حکم ہی نہیں ماننا تو پھر اس کا فائدہ کیا؟ صاحب یہ تو وہی بات پھر وہی ہوگی نا کہ جس طرح عاطف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بیلنس جو ہے وہ اب ٹلٹ ہونے لگا ہے ایک سائڈ پہ. صاحب دیکھیں, جیسے حکومت کہتی ہے نا کہ سیکیورٹی کے معاملات پہ کسی پارٹی یا صوبے کو سیاست نہیں کرنی چاہیے, بالکل ٹھیک کہتے ہیں. آئین کے معاملے پر بھی نہیں کرنی چاہیے. آئین کسی ایک پارٹی کے لیے یا کسی ایک حکومت کے لیے نہیں بن رہا, یہ ملک کا آئین ہے جس کے دستور کے تحت ہم نے چلنا ہے. ایک رسپانسبلٹی ہے نا, سوشل رسپانسبلٹی ایک ہماری سوسائٹی کی ہے ٹو دا اسٹیٹ, اور اسٹیٹ کی ایک لوگوں کے ساتھ رسپانسبلٹی ہے. اور رانا صاحب جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اب کچھ لو اور دو ہوگا اور اے جے کی کو ووٹ آف نو کانفیڈنس اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ معاملہ یہاں پہ پھنسا ہوا ہے. مطلب آپ بارگیننگ کر کے, نیگوسیشن کر کے, پریشرائز کر کے اگر کوئی ترمیم پاس کر رہے ہیں, ویئر ڈز اٹ ٹیک اس؟ مطلب اس کا مقصد کیا ہے؟ یا تو کوئی اچھی چیز ہو رہی ہو, کنسنسس ڈیولپ کریں, لیکن کنسنسس نہیں ہے تو زور زبردستی کیا جائے گا, آرم ٹوئسٹنگ کیا جائے گا, کشمیر کی حکومت آپ کو نہیں ملے گی. مطلب آپ سوچیں نا پھر یہ کیا طریقہ ہے کام کرنے کا؟ اچھا میرے پاس جو دس از ہارڈ کور پالیٹکس, پریکٹیکل جو دس از ناٹ پالیٹکس, پریکٹیکلی پالیٹکس از ان ایتھیکل. پالیٹکس کے اندر ہر قسم کے فارمولے ہوتے ہیں. اب میں نا وہ ہاؤس آف کارڈز کی اگر میں ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھوں, آپ نے دیکھا ہی ہوگا کیا کیا وہاں پہ وہ آپس میں ڈیلے ہوتی ہیں کہ جناب یہ کرو گے تو وہ ملے گا, یہ کرو گے تو ووٹ ملے گا. اس لیے میں نے کہا نا, دیکھیں جب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس ملک کا عدالتی نظام کیسے چلے گا تو اس میں ایک کنسنسس ہونا چاہیے ملک کی بہتری کے لیے, ادارے کی بہتری کے لیے. وہاں پہ تو سیاست نہیں ہو سکتی نا. تو پھر تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ پھر تو پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم سیکورٹی معاملات پہ بھی اختلاف کریں گے, پھر وہاں پہ بھی آپ اجازت دے دیں کہ سیاست کریں. تو حکومت کی جہاں ایک پوزیشن ہے اس پہ کنسسٹنٹ ان کو رہنا ہے. آپ نے اے جے کے میں آپ کو بتا دوں, پیپلز پارٹی کے مجھے ایک رہنما نے بتایا کہ دو مسائل ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے بالکل یہی کہا کہ 27ویں ترمیم کی وجہ سے رکا ہوا ہے, لیکن ان کا ریزن ڈفرنٹ تھا. وہ کہہ رہے ہیں ایک تو ممکنہ طور پہ جی بی کو فل پروونس کا اسٹیٹس دینے کی شاید بات ہو, اور دوسرا جو اے جے کے کی لیجسلیٹو اسمبلی ہے اس کا اسٹرکچر تبدیل کرنے کی بات ہو. اس وجہ سے شاید یہ معاملہ رکا ہوا ہے. اس پہ دیکھا جائے گا کہ لوگوں کو کیا اوپینین ہے, جی بی میں لوگ تیار ہیں, اے جے کے میں تیار ہیں, اور پھر اس کے بعد اس کا فیصلہ ہوگا. مجھے پیپلز پارٹی کے پوری صوبے کی بھی بات ہو رہی ہے. لیکن ایک جو آپ نے بات کی نا کہ بلاول صاحب نے یہ کیوں کیا, دیکھیں بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے یہ پبلک ڈومین میں لے کر آ گئے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں ڈسکشن, اور ہو سکتا ہے کہ 18ویں ترمیم پہ یا این ایف سی پہ وہ ریزسٹ کرنا چاہتے ہوں, اس لیے بھی انہوں نے پبلکلی کر دیا ہو. میں ایک اور پکچر آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کیا پتا کہ یہ ترمیم بھی پاس ہو جائے اور پیپلز پارٹی کو اس میں کوئی ون ون سچویشن بھی مل جائے. یعنی کہ کچھ چیزیں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اسموک اسکرین بھی اس میں ڈالی گئی ہیں. جیسے میں نے ایجوکیشن کی بات کی. اب آپ دیکھیں ابھی آج فضل الرحمان صاحب کی کیا پوزیشن ہے کہ 26ویں ترمیم کو اگر ہم ووٹ نہ دیتے تو اس سے زیادہ خطرناک ترمیم پاس ہو جاتی. شاید پیپلز پارٹی بھی کل آپ کو یہ کہتی نظر آئے کہ 27ویں ترمیم اگر ہم نہ پاس کرتے, اگر ووٹ نہ دیتے تو شاید 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنا شروع ہو جاتے, شاید این ایف سی جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا, پروونسز کا شیئر کم ہو جاتا. اس لیے ہمیں 27ویں ترمیم کو سپورٹ کرنا پڑا. تو وہ ان کے لیے ایک ون ون سچویشن بھی ہو جائے گی اپنے صوبے کو بتانے کے لیے, اپنے لوگوں کو بتانے کے لیے. ٹھیک ہے, ممکنہ طور پہ میں کہہ رہا ہوں. مطلب اور وہ آپ کو ٹکر لگنے لگی ہے, لیکن آپ کو بتایا گیا کہ ٹرک سے ٹکر لگے گی لیکن ایکچولی گاڑی سے لگے گی. اور جو ترمیم ہے وہ پاس ہو جائے گی. اور ترمیم کا جو اصل ہدف ہے, جب میں آپ اور رانا صاحب کل بیٹھے ہوئے تھے ڈی جی آئی ایس پی آر کی بریفنگ میں, تو وہ پیچھے ہیڈ لائن چل رہی تھی, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے کہا تھا کہ اصل ہدف جو ہے اس ترمیم کا وہ 243 ہے. یہ تو بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے کہا تھا نا, ہم تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے, جو ہم باہر نکلے تو ہمیں پتہ چلا یہ ہیڈ لائن ہے. تو اگر ان کے مطابق یہ اصل ہدف ہے تو اس کا مطلب باقی تو پھر اسموک اسکرین ہے یا پھر نیگوشیبل ہے. تو ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی جو اصل ابھی اس کے بارے میں بھی میں نے جو مانیٹر کیا اس کے بارے میں بھی کچھ کلیئرٹی نہیں آ رہی. مطلب جتنے منہ اتنی باتیں, ہر کوئی میرے خیال میں اس میں بھی گیس ورک کر رہا ہے کہ کلیئرٹی آنی چاہیے نا. دیکھیں یہ ایسی چیزیں جس پہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے, دیکھیں صحافیوں کا کیا کام ہے, چیزوں کو چیک کرے, اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے نا. ہم جو چاہے پارلیمان ہو چاہے حکومت ہو, اس کی سیاسی پارٹیز جو بھی کہتی رہیں, ہمارے سامنے ایک ڈرافٹ آئے, ایک ڈاکیومنٹ آئے, ہم ڈسکس کریں یہاں پر, سول سوسائٹی ڈسکس کرے, لیگل فٹرنیٹی ڈسکس کرے, اور پھر ترمیم پاس ہو جائے. کیا 18ویں ترمیم پہ یہ ایکسرسائز ہوتے ہوئے ہم نے اسی ملک میں نہیں دیکھی کہ ایک سال کی ڈیلیبریشن ہوئی ہے, ٹاک شوز ہوئے, یس نو, یہ بیک اینڈ فورتھ ہوتا رہا, پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں جینون اختلافات تھے, وہ دور ہوئے. کیا ہم نے نہیں دیکھا کہ ایک کام ہوا اور وہ ترمیم جو ہے پچھلے 14-15 سال تک رہی اس ملک میں, اس کے بعد جا کے پھر یہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کی ترامیم بھی جو کہ فوراً ہی آتی ہیں, رات گئے عامر صاحب. یہ اس سارے معاملے میں جہاں پہ یہ دو بڑے پلیئر نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی, تو چلیں وی ہیو ڈفرینٹ اوپینینز اباؤٹ دیٹ کہ ایکچولی یہ ٹویٹ کیوں کیا گیا تھا, لیکن پاکستان تحریک انصاف کو تو بالکل ہی بیچ میں سے نکال دیا گیا. مطلب جس طرح ابھی 18ویں ترمیم کی بات ہو رہی تھی کہ اختلافات تھے لیکن پھر بھی ان کو آن بورڈ لیا گیا کہ نہیں آپ بھی ساتھ ہی شامل ہوں, اس کو متفقہ طور پہ اس کو منظور کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو سچویشن ہے, آپ تو وہاں پہ وزیر اعلیٰ تک کو گھاس نہیں ڈال رہے وہاں پہ.
मतलब वो टोटली इक्वेशन से ही वो बाहर हैं, तो पीटीआई तो फिर कहीं पे भी फीचर नहीं कर रही। ये जब आप असूली और इखलाकी बात करेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है कि अब वो नहीं करनी मैंने। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जब आप ये बात असूली और इखलाकी तौर पे करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। लेकिन इशू ये है कि पीटीआई ने अपने आप को इस मकाम पे मेरे हिसाब किताब में खुद पहुँचाया है। अच्छा, वो कि हर चीज़ में जिद, हर चीज़ में बहस। आप पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं तो आप पार्लियामेंट का हिस्सा बने, आप इनकार करें ना वोट देने पे, लेकिन आपका जब मुतालबा होता है कि हम तब जाएंगे जब हमें इमरान खान से मिलाएंगे। इमरान खान ने पार्लिमानी लीडर बनाए हैं, उसने सब कुछ बनाया। यहाँ पे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जेल में थे, ख्वाजा आसिफ फैसले खुद करते थे, कभी नहीं उन्होंने कहा कि हम जाएंगे तो आके करेंगे। जब आप हर चीज़ में जिद लगाते हैं तो आगे से जिद अब अपनी इंतहाओं पे दोनों तरफ है। कल जब आप और हम बैठे हुए थे, सवाल हुआ बराह रास्त कि आपने क्यों नहीं बुलाया। जब आर्मी चीफ ने जरगा किया तो उन्होंने कहा ये मेज़बान की मर्जी होती है। और जवाबन उन्होंने जब कहा कि जी आपको कोर कमांडर को एपेक्स कमेटी से निकाल दिया तो उन्होंने कहा ये उनकी मर्जी है। तो पोजीशन बड़ी वाज़ेह हो चुकी हुई है कि इमरान खान ने क्यों सुहेल आफरीदी को लगाया है। उनका ख्याल ये है कि इस्लामाबाद आओ या पिंडी आओ, मुझे रिहा कराओ। इसके अलावा उनका कोई हदफ नहीं है कि मैं कोई और भी बात ना करे। उन्होंने अपनी पार्टी की तमाम शाखों को, लोगों को रोका हुआ है कि एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं करनी। अच्छा, आप एक ज़िद की इंतहा पे हैं, दूसरी तरफ भी अब ज़िद पक्की हो गई जब आपको दो रास्ते बड़े बराह रास्त नवंबर और जनवरी में, नवंबर 24 में और जनवरी 25 में मिले मुज़ाकरात के, और तय हो गई थी चीज़ें। और दोनों दफ़ा में इमरान खान, पहले उनकी वाइफ ने तोड़ा और फिर इमरान खान ने तोड़ा, इस बुनियाद पे कि जो डायस्पोरा बाहर बैठा था, जो यूट्यूबर बाहर बैठा हुआ था, उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप ओथ ले गया और आपके मुज़ाकरात हुए तो आपके लिए कोई बात नहीं होगी। इमरान खान एकदम छोड़ के भाग गए। और ये मैं बात अपनी नहीं कह रहा, मैं उसकी कर रहा हूँ जिसके साथ मैं इस दफ़ा न्यूयॉर्क में 2 रात रहा, जो बंदा यहाँ तनवीर साहब की बात नहीं कर रहा, वो यहाँ रहे, मुज़ाकरात करते रहे, दोनों दफ़ा में आए। और उनका कहना यह था कि जी अब इन्होंने हमारे लिए इधर भी गुंजाइश नहीं छोड़ी, जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं। नहीं, आप सॉरी दोबारा रिपीट करें। आपने कहा कि फरवरी 2025 में मुज़ाकरात इमरान खान जनवरी 25 सॉरी जनवरी 25 में, इसलिए वो जब उन्होंने कहा कि जी एक डेडलाइन दी कि करो फैसला वरना मैं ख़त्म कर दूंगा, और कर दिए। चूंकि वो बाहर से प्रेशर आया था कि ट्रंप पे हमने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो अगर आपके मुज़ाकरात इस गवर्नमेंट से चलते रहे तो वो तो आपके लिए कोई बात नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो वो उन्होंने मुज़ाकरात ख़त्म किए, ट्रंप से भी कोई बात ना हुई। सर, एक किसी यूट्यूबर का इतना इन्फ्लुएंस होता है एक यूट्यूबर का नहीं, वो जो इमरान खान की पूरी टीम वहां से लगी हुई है, वो वही ट्वीट करते हैं ना, वही बात करते हैं ना। इमरान खान का अकाउंट हैंडल आपके ख्याल में कहां से? वो तो उधर से ही होता है। ठीक है, तो वही लोग बैठे हुए ना, तो जो इनका राब्ता है, जो पॉलिसी बनवा रहे हैं लोगों को, वो तो देखे ना, अपने पार्टी के अंदर जो बंदा मशहूर हो जाए उसे जीरो कर देते हैं कि ये खड़ा हो गया। इमरान खान को किस चीज़ का खौफ है? शेर अफजल मरबत को आप 10 दफ़ा कुछ कहें, लेकिन वो पार्टी के लिए उस वक्त निकला जब वो आया। आप यूज़ करें ना, बिठा दें साइड पे, लेकिन जिस तरह आपने उसे फेंका है, और लोग भी जो भी बात करता है उसको वो जीरो कर देते हैं कि मेरे अलावा कोई हीरो नहीं। बुज़दार क्यों था? पंजाब में आप थोड़ा पढ़ा लिखा पंजाब में चीफ मिनिस्टर लगा देते, आपका बहुत अच्छा काम चल जाना था। सारी हवाएं आपके हक में थी, दूसरों को तो रास्ता ही कोई नहीं था। आपने अपने लिए खुद गड़े खोदे जब आप बुज़दार और महमूद को लाए। मैं लंबी बात हो रही है इसलिए कह रहा हूं कि ये पीटीआई ने जो बात, आप इखलाकी और रसूली तौर पे दुरुस्त बात है, और वो उन्होंने कह भी दिया कि हम दिखाएंगे, जब हम लाएंगे तो अपोजिशन को मसवदा दे देंगे। हो सकता है कि वक्त चला भी जाए और फिर जवाबन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी वो वही होगी जो मैंने आपसे कही। ठीक। अच्छा साहब, ये मैं कमिंग बैक टू पीटीआई, वाकई इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है या इमरान खान साहब को गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है? क्योंकि मेरी रिसेंटली एक्चुअली इस मामले में थोड़ी सी बात हुई कि ये जो ट्रंप वाली बात ये अभी कर रहे थे, तो मुझे पाकिस्तान तहरीक साहब के रहनुमा ने कहा, उनकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से उस दौर में, बिल्कुल जब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नए नए आए थे, तो उनकी इमरान खान साहब से इंटरेक्शन हुई। तो इमरान खान साहब ने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ट्रंप आ गया है और अब तुम देखना कि हालात किस तरह। ही एक्चुअली बिलीव दैट कि वाकई ट्रंप के आने से जो है वो चीज़ें बहुत तब्दील हो जाएंगी, क्योंकि जाहिर बात है किसी ने उनको ये कन्विंस किया हुआ था कि जिस तरह हमने वाकई इस पर इन्वेस्ट किया हुआ है, मॉरली मैं बात कर रहा हूँ, या सपोर्ट के तौर पर इन्वेस्ट किया हुआ है, तो ट्रंप आते साथ ही वाकई कुछ कर देगा। ये गलत असेसमेंट थी इमरान खान साहब की या पीटीआई की? देखिए, इसमें 2 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट तो ये, जिस तरह हम मुख्तलिफ हल की जो बात करते हैं ना, कि फरवरी में ये होने लगा था, नवंबर में वो होने लगा था, फलानी जगह पे ये होने लगा था, और तारीख में बहुत सारे आपको ऐसे वाक़यात मिल जाते हैं। ये क्या, इसकी वजह क्या है? देखिए, आईने पाकिस्तान के अंदर हर चीज़ का हल है। 2024 फरवरी में इलेक्शन हुए ना, आईने पाकिस्तान ने आपको हल दे दिया। आईने पाकिस्तान ने आपको हल दे दिया था कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करवाएं। वो सारे हल मौजूद हैं। जब आप उससे डेविएट करते हैं, फिर ये सारी अलामात आपको नज़र आती हैं। कभी अदलिया की तरफ जाती हैं, कभी बात इधर जाती है, कभी बहस उधर जाती है। तो मेन इशू ये है कि किसी भी दौर में आइडियली जो जिस तरीके से आइन पे अमल दरामद होना चाहिए वो नहीं होता, तो फिर मसाइल पैदा होते हैं। जहाँ तक खान साहब के ऊपर इन्फ्लुएंस का ताल्लुक है, देखिए अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी पीटीआई टेम्परेचर कम करे, खान साहब जो है वो यूट्यूबर्स की बात ना सुने। देखें, अगर खान साहब जेल के अंदर हैं या फिर जो भी उनका बयानिया है वो किसी यूट्यूबर का नहीं है। उनको तो सम टाइम टीवी भी नहीं मिलता, सम टाइम अखबार भी नहीं मिलता। अब उनका बयानिया गलत
غلط ہے یا صحیح ہے، اس پہ ہم دونوں جو ہے اتفاق کر سکتے ہیں، اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن وہ ان کا بیانیہ ہے. یا تو دیکھیں نا وہ میرا سوال یہ وہ بیانیہ آپ کی نظر میں آپ کی رائے یہ جاننا چاہوں گا کہ بیانیہ کس بات پہ بنتا ہے؟ انفارمیشن. سب سے پہلے تو انفارمیشن آپ کو ملے. ریسنٹلی مجھے پی ٹی آئی کے ایک رہنما نے کہا کہ جی عمران خان صاحب نے ان کے سامنے ایڈمٹ کیا کہ یار مجھے نا انفارمیشن ہی پراپر نہیں مل رہی. ابھی ریسنٹلی آپ کے 2 پنجاب سے جو عہدیداروں کو ہٹایا گیا اس کے اوپر ابھی تک یہ پھٹا چل رہا ہے کہ ایکچولی عمران خان صاحب نے وہ کہا تھا یا نہیں کہا تھا. ایک سائڈ کہتی نہیں جی ان کے آرڈر آئے تھے ہٹانے کے, ایک نے کہا کہ نہیں ان کے آرڈر نہیں آئے تھے. ایک عجیب کنفیوژن پارٹی کے اندر جو دکھائی دے رہی ہے. اتنی کنفیوژن ہو تو آپ کی پارٹی کا بیانیہ ایکچولی بنے گا کس طرح؟ دیکھیں یہ جو سارے معاملات بڑے امپورٹنٹ ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم بڑے ٹریویل ہیں, یہ میٹر نہیں کرتے اس وقت. لیکن خان صاحب کا مین ایشو یہ ہے نا کہ وہ جیل کے اندر ہیں, اور وہ جیل کے اندر کیوں ہیں؟ وہ اپنی پارٹی کی وجہ سے یا اپنے کسی سیاستدان کی غلط سیاست کی وجہ سے نہیں ہے, یا کسی باہر بیٹھے ہوئے شخص کی وجہ سے نہیں ہے, وہ اپنے سٹانس کی وجہ سے. اگر انہوں نے باہر آنا ہو, آپ بھی باخبر ہیں, آپ کو پتا ہے وہ لوگ جا کے ان سے ملتے بھی رہے, 6 نکتے بھی ان کے سامنے رکھے گئے کہ جناب یہ چیزوں کے اوپر بات ہو سکتی ہے. تو اگر انہوں نے باہر آنا ہو, اپنا بیانیہ چینج کرنا ہو تو وہ کر سکتے ہیں. جو بھی بیانیہ ہے غلط ہے صحیح ہے وہ ان کا ہے. باقی یہ ساری ٹریویل چیزیں ہیں کہ اس نے یہ کہہ دیا اس نے وہ کہہ دیا, وہ چیزیں چلتی رہیں گی. اب آپ دیکھ لیں نا کہ اپنے سے آگے اگر وہ کسی کو نہیں نکلنے دیتے تو سہیل آفریدی صاحب کو انہوں نے بنا دیا سی ایم بنا دیا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس پہ میں اگر ایڈ کروں, دیکھیں کچھ چھوٹی موٹی مس کمیونیکیشن ہو سکتی ہے, ایسی بات ایکسیس نہیں ہے لوگوں کا, وہ بات صحیح ہے. لیکن یہ جو بھی پالیسی ہے اس وقت, چاہے آپ اس کو مزاحمتی پالیسی کہیں یا کچھ اور کہیں, عمران خان کی ہے. اس پہ نہ کوئی یوٹیوبر قصوروار ہے, یا جیسے یہ جو فواد چودھری یا دیگر لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو قیادت باہر ہے یہ قصوروار ہے. یہ نہیں ہے, یہ پالیسی عمران خان کی ہے. عمران خان کی جو پچھلی 15 سال کی آپ پالیٹکس اٹھا کے دیکھ لیں, یہ بالکل اس سے کنسسٹنٹ ہے. کیا 2014 کا دھرنا کسی اور نے کہا تھا عمران خان کو پارٹی میں کہ کریں آپ؟ کیا 2022 حکومت جانے کے بعد جب یہ نکلے, اور اس وقت نکلے جب کہ کہا جا رہا تھا کہ 2014 کا دھرنا عمران خان صاحب نے خود دیا تھا؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ پارٹی میں تو کوئی اور نہیں تھا نا, کسی اور نے کہا ہو, کسی اور کے کہنے پہ کیا ہو, وہ تو بالکل ٹھیک بات ہے. لیکن میں کہہ رہا ہوں پارٹی میں تو انہوں نے ہی فیصلہ کیا تھا نا, کوئی جہانگیر ترین نے, کسی اور نے تو پوش نہیں کیا تھا. تو فیصلے وہی ڈیسیجن میکر. 2022 میں ہم نے دیکھا یہاں پہ ایک احتجاج ہوا, اور اس وقت ہوا جب کہا جا رہا تھا کہ پی ڈی ایم آلموسٹ تیار تھی اپنی حکومت ختم کرنے کے لیے. فیصلہ کس کا تھا؟ عمران خان کا تھا. اسمبلیاں تحلیل کرنی ہے, کس کا فیصلہ تھا؟ عمران خان کا تھا. اسمبلی سے باہر آنا ہے, قومی اسمبلی سے, عمران خان کا فیصلہ تھا. تو اگر آپ دیکھیں اس وقت بھی جو مزاحمتی پالیٹکس ہے وہ عمران خان کی پریویس پالیٹکس سے کنسسٹنٹ ہے. تو جو آپ نے بلیم کرنا ہے, آپ گوہر صاحب کو نہیں کر سکتے بلیم, آپ سلمان اکبر راجہ کو بلیم نہیں کریں گے. اس کی ذمہ داری جو ہے وہ عمران خان پہ آتی ہے. ہی از ٹیکنگ دا ڈیسیژنز. ہو سکتا ہے چھوٹی موٹی باتوں پہ جس طرح عامر صاحب فرما دے کہ یہ ان کی ضد اور انا کی وجہ سے سچویشن یہاں تک پہنچی ہوئی ہے, تو یہ ضد اور انا پھر عمران خان کی ضد اور انا بالکل ہے, ان کی ہے, بالکل ان کی ہے. ان کے پاس چاہے آپ اس کو اچھا سمجھیں یا آپ ان کو غلط کہیں صحیح کریں, لیکن فیصلے ان پہ. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں نا یوٹیوبر سے مروا دیا عمران خان کو, کبھی کہتے ہیں پارٹی نے مروا دیا, کبھی کہتے ہیں بزدار اچھا نہیں ملا. بزدار آپ ہی نے لگایا تھا, علی امین نڈاپور آپ نے لگایا ہے. یو ہیو ٹو ٹیک اونرس آف دیٹ. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ یار ٹیم اچھی نہیں ملی, ٹیم آپ نے لگائی تھی, منصور علی خان نے نہیں لگائی تھی ٹیم, تو ذمہ داری آپ کو لینی پڑے گی. لیکن ایک بات یہ بالکل ٹھیک ہے, اس وقت جو سیاسی حالات ہے, شاید پی ٹی آئی کو وہ منہ بھی نہ لگائیں کیونکہ نمبر نہیں ہے ان کے پاس. پہلے تو پھر بھی آپ کو یاد ہے مشاورت بھی تھی فضل الرحمان کے تھرو 26ویں ترمیم پہ, اب شاید وہ بھی نہ ہو کیونکہ نمبر پورے ہیں. لیکن سوال ہی کرنے کا ہے, جب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے حکومت گرائی پی ٹی آئی کی, تو اس وقت کیا کہہ رہی تھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کہ ان کا 10 سالہ منصوبہ ہے اور یہ 18ویں ترمیم ختم کرنا چاہتے ہیں, یہ صدارتی نظام لانا چاہتے ہیں. لیکن آج یہ دونوں پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ ہم بیٹھیں گے اور ہم بات کریں گے 18ویں ترمیم کے 2 میجر ایشوز کو رول بیک کرنے کی. بات تو ہو رہی ہے نا اس پہ, ایٹ لیسٹ یہ ایڈمٹ کر لیا. جبکہ یہی وہ بنیاد تھی جس کی وجہ سے ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا تھا کہ پی ٹی آئی چاہتی ہے 18ویں ترمیم ختم کی جائے. وہ جمہوریت کے پیٹ پہ چھرا گھونپنا چاہتے ہیں, وہ صدارتی نظام چاہتے ہیں. تو پھر یہ دونوں پارٹیز جب اس بیانیے کے ساتھ اپنی حکومت لے کر آئے تھے اور پی ٹی آئی کو ہٹایا تھا, تو آج وہ پوچھے نا, ان کا ووٹر ان سے پوچھے اور وہ ہمیں بتائیں کہ پھر یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. وائی ڈو دے وانٹ ٹو ریورس اٹ ناؤ. ٹھیک عامر صاحب, یہ فرق کیا پڑا پھر اس کے بعد؟ مطلب دیکھیں جو شہزاد صاحب بات کر رہے تھے نا درست ہے, لیکن یہ جو 25 مئی 22 کو عمران خان آئے تھے, اس سے پہلے بالکل طے ہو گیا تھا اسمبلی توڑ رہے تھے شہباز پی ڈی ایم حکومت نا, ٹھیک ہے, شہباز شریف اسمبلی توڑ رہے تھے, اس کے وہ وزیر اعظم تھے. لیکن جب عمران خان نے جھٹکی بات کہ میں ہر صورت میں آؤں گا, تو پھر نواز شریف کا فون آیا کہ اب نہیں چھوڑنی, اب جو مرضی ہو. مطلب یہ حقائق سامنے ہیں. اچھا, ایک وزیر میں آپ کو بتاؤں, اسلام آباد سے وہ بیٹھے تھے جہاز میں اور ان کو بتا دیا گیا تھا, اہم وزیر تھے, کہ حکومت جاری ہے.
وہ کہتے ہیں جب تک میں لینڈ کیا فیصلہ بدل چکا تھا کہ اب حکومت نہیں جا رہی ہے. کیونکہ عمران خان نے ایک اپنا نیا فیصلہ دیا. یہی بات فواد چودھری ہمیشہ سے کہتے آ رہے ہیں کہ جب الیکشن مل رہے تھے تو انہوں نے کہا نہیں پہلے اسمبلی توڑو پھر میں بات کروں گا. اور یہ سپریم کورٹ کے باہر جرنلسٹوں کے سامنے کھڑے ہو گئے شاہ محمود اور فواد چودھری کی ہوئی تھی کہ کیوں نہیں مان رہے. تو شاہ محمود نے کہا میں کل اتنی بےزتی کرا کے آیا ہوں, اب میں نہیں بات کروں گا خان سے کوئی بھی, اب یہ بس یہی بات ہے, ہماری ضد پکی ہے کہ ہمیں اسمبلی توڑ کے دو. یہ اور اس وقت فواد چودھری پی ٹی آئی کے اندر تھے, وہ بھگوڑے نہیں ہوئے تھے, نکلے نہیں تھے وہاں سے. تو یہ ساری باتیں, بات تو وہی ہے کہ عمران خان خود کھیلتے ہیں. ان کا بیانیہ چاہے وہ ٹویٹ کی صورت میں باہر سے آتا ہے, کراتے تو وہی ہے نا, ٹیم انہی کی بیٹھی ہے. وہ ایک چھٹپ کال دیں تو وہ زیرو نہیں ہو جائیں گے سارے. ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس بات کو یوٹیوبرز پہ نہیں ڈال سکتے. نہیں, اس نے کہہ دیا تو اس کی یہ کہا کہ وہی لوگ ان کے لیے لابیسٹ بھی ہیں, انہی کے لوگوں کو چلائے ہوئے جو لوگ پاکستان کے اوورسیز بیٹھے ہوئے وہاں پہ, ان کو کون متحرک کرتا ہے؟ یہی لوگ کرتے ہیں کہ یہ میسج آیا ہے, یہ کرنا ہے. پیسے ملین آف ڈالرز انہوں نے اس کی کمپین میں لگائے ہیں, پبلکلی لگائے ہیں, کوئی چھپ کے تو نہیں. وہ امریکہ میں تو اوپنلی لگتے ہیں کہ آپ کسی بھی پارٹی کے ساتھ کرنا پڑتا ہے, تو آپ نے ڈکلیئر کیا, میں پیسے لگائے. تو انہی نے کہا میسج ان کا آیا. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو مذاکرات کے لیے وہاں سے آئے بیٹھے تھے, جو اسٹیبلشمنٹ کے بھی نمائندے بنے ہوئے تھے, جو عمران خان کے بھی, عمران خان کا ٹرسٹ تھا ان پہ. یہ بات ان کی میں سنا رہا ہوں, میں نے کچھ سنی سنائی نہیں بات کی. میں کہہ رہا ہوں میں 2 رات ان کے ساتھ رہا ہوں, ان لوگوں نے مجھ سے ساری گپ شپ کی ہے. میں بھی اپنا ٹائم لگا کے آیا ہوں نا کہ یار مجھے سمجھاؤ, ہم نے لوگوں سے یہ سنا, ہم نے یہ سنا, یہ سنا. انہوں نے بہت ساری باتوں کی تصدیق کی, بہت ساروں کی تردید کی, لیکن ایکچولی بشرا بیگم اگر 26 نومبر کو ڈی چوک کی ضد نہ کرتی تو بہت کچھ چینج ہو سکتا تھا. جیسے اسمبلی ٹوٹ رہی تھی, عمران خان نے ضد کی اور اسمبلی نہیں ٹوٹی. ٹھیک, تو اچھا آپ جتنا مرضی کہیں کہ جی عمران خان بہت اچھے ہیں سب, اس کا فائدہ پولیٹیکلی مقبولیت سے وہ کیا لیا انہوں نے؟ مطلب کیا انہوں نے وہ تہجد پڑھانے کے لیے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے حکمرانی لینی ہے, اس کے لیے کون سا راستہ انہوں نے نکالا؟ ان کے جو ساتھی ان کے ساتھ ہیں وہ بھی نہیں بتاتے ان کو جا کے. نہیں, راستہ تو ظاہری بات ہے. میں اگر ان کے کسی سپورٹر سے پوچھوں گا وہ کہیں گے جی راستہ جو ہے عوام کی مقبولیت کا ہی انہوں نے چنا ہے, چن لیا. میں اگر چلوں گا تو اس مقبولیت 2018 میں جب وہ وزیر اعظم بنے وہ عوام کی مقبولیت سے نہیں بنے تھے, جن کی قبولیت تھی ان سے بنے تھے. تو خیالات چینج بھی تو ہو سکتے ہیں, خیالات چینج ہوتے ہیں تو لوگوں کے بھی ہوئے ہیں. عمران خان اکیلے کے نہیں چینج ہوئے, نون لیگ کا ووٹر کو عزت دو تھا نا. اور وہ تھوڑی بات جو بیچ میں ایک دم آپ نے بات کر دی, مجھے شہزاد کی بات یاد آئی, وہ 18ویں ترمیم کی بات کر رہے تھے. بھائی سودا یہ تھا کہ ان کو نکالنا ہے, نام جو مرضی لے لیں. آج نون لیگ ووٹ کو عزت دے رہی ہے, دے دی, فارغ ہو گئے نا. جب عزت نہیں دی حکمرانی لے لی. اب جب یہ کس سے بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہی ایک منٹ, عمران خان کی آخری بات کیا ہے؟ فوج مجھ سے بات کرے میں ان سے کروں گا. نہیں عامر بھائی, میں کہہ رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی ہم نے نون لیگ والا روٹ نہیں لینا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے جو کیا, انہوں نے چیزیں طے کر لی, ڈیل کر لی, آگے حکمرانی کر لیے. ہم نے اگر یہ روٹ لیا نا تو ہماری مقبولیت چلی جائے گی. لیٹس سے پی ٹی آئی نے یہ اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ لیا ہوا ہے. کیا یہ غلط ہے؟ یہ بنیادی طور پہ درست بات ہے, لیکن کیا نہیں اچھا آپ یہ دیکھیں نا, میں اور آپ اس پاکستان میں سیاست کر رہے ہیں نا, کتابوں میں تو نہیں کر رہے, ٹی وی پہ بیٹھ کے نہیں کر رہے. جو لوگ سیاست گراؤنڈ پہ کرتے ہیں, گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے کہ آپ صرف ووٹ سے پہلے وزیر اعظم بن گئے تھے, کیا آپ اس طرح بنے تھے؟ میں اگر اس کو یوں لائن دے دوں, گل تو اصولی کرنا پہ پر تیرا ہونا کچھ نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جن کے ساتھ ڈیل کرنا ہے, جن کو آپ چاہتے ہیں کہ میرے سے بات کرو اور باقی بھی بند کریں, میں صرف بات کروں گا آرمی چیف سے, یہی میسج ہے نا آخری عمران خان کا. تو وہ کس سے محبت لینے جا رہے ہیں؟ اصولی نہیں ہے. یہاں پہ بھی اپنی وصولی کے لیے تو فوج کے پاس جا رہے ہیں, تو پھر دوسروں نے راستہ بند کیا ہوا ہے آپ کا. کوئی بھائی جان وہ پھر اس پہ کون سے اصول رہے؟ پھر تو کوئی اصول نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کل بھی میں خبر پڑھ رہا تھا کہ عمران خان کی ہٹ درمی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک جماعت کہتی ہے ہم الیکشن جیتے ہوئے اور ان کی 3/4 اکثریت ہے خیبر پختونخوا میں, لیکن وفاق میں بیٹھی ہوئی حکومت کہتی ہے کہ ہم اپنے مرضی کا وہاں پہ بھی وزیر اعلیٰ لے کے آئیں گے, ہم عدالت میں چلے جائیں گے, اتحادیوں کے ساتھ حلف کو روکنے کی کوشش کریں گے, گورنر کو ہم سندھ بلا لیں گے, حلف نہیں ہونے دیں گے ٹائم کے اوپر. تو ان کے حوالے سے کبھی کسی نے کہا ہے کہ بھائی ہٹ درمی یہ ہے کہ جناب آپ کے پاس وہ مینڈیٹ بھی نہیں ہے, سیٹیں بھی نہیں ہیں, آپ نے ان کی سیٹیں بھی لے لیں, لیکن ضد دوسرے کی ہے. اور دوسری بات یہ ہے, دیکھیں یہاں پہ بہت ساری چیزیں, اینڈ آف دا ڈے ہم نے کوئی سیاست تو نہیں کرنی. اگر ہم ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں تو ہمیں بھی پتہ ہے یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, لیکن آپ نے 3 ڈاکیے تو نہیں بلائے ہوئے نا, آپ نے 3 بندے وہ بلائے ہوئے جو آ کے اپنا اوپینین دیں گے کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے, یہ صحیح ہو رہا ہے. ہم نے یہ کہنا ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ چاہے خان صاحب کے دور کے اندر ہو, جو اگر اس میں کوئی تھا تو وہ گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھ. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو وہ بات ٹھیک کر رہے ہیں, پر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اینڈ آف دا ڈے ہم نے سب کو یہ بتانا ہے. اگر آپ نے ایز اے اوپینین میکر کسی کا اوپینین لینا ہے تو وہ تو یہ بتائے گا نا کہ بھائی یہ چیز آئین اور قانون کے منافی ہو رہی ہے. ہاں باقی تو آئین کے اوپر عمل درآمد 1948 سے نہیں ہو رہا ہوگا, وہ تو ایک الگ چیز ہے, وہ تو ایک خبر ہے.
تجزیہ تو یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے بھائی، کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ غلط ہے. اگر ہم نے بھی صرف وہ خبریں ہی سنانی ہے تو پھر ہم میں اور پوسٹ مین میں کوئی فرق تو نہیں رہ گیا نا. ہم نے بتانا ہے کہ غلط ہو رہا ہے، چاہے وہ عمران خان کے دور میں ہو، چاہے میاں صاحب کے دور میں ہو، یا زرداری صاحب کے دور میں. لیکن ان کا عامر صاحب کو عامر صاحب کی بات نہیں کر رہا میں، اوور آل. چلے میں نقطے کی بات کر لیتا ہوں. نقطہ یہ ہے کہ بھائی اصولوں کے بارے میں وہ بات کرے جس نے بڑی زندگی اصولوں پہ گزاری ہو. آپ نے جمہوریت کے تمام اصولوں کو رگڑ کے رکھ دیا، ماضی میں رگڑا. آج بھی آپ جس طرح یہ فرما رہے تھے کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جناب میری آرمی چیف سے ملاقات کروائیں، میری اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کروائیں، تو پھر کس بات کے اصول؟ ایگزیکٹلی صحیح بات، بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. جنہوں نے جمہوریت کے اصولوں کو رگڑا وہ تو کس منہ سے بات کریں گے، لیکن ہم جمہوریت کے جو اصول رگڑے جا رہے ہیں ہم اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ یہ جو وہی نا. تو ہمیں تو یہ بتانا پڑے گا نا، چاہے میاں صاحب رگڑیں یا خان صاحب رگڑیں یا زرداری صاحب رگڑیں، وہ غلط ہے. لیکن کیا ہر دفعہ بولا جاتا ہے؟ ہر دفعہ بولا جاتا ہے. دیکھیں کچھ لوگ تو ہر دفعہ بولتے ہیں، کچھ لوگ چینج ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ نہیں بولتے. وہی نا، وہ اپنی اپنی چیز ہوتی ہے. لیکن اوور آل اب میرے خیال میں میں رانگ ہوں یا بہت زیادہ آپٹمسٹک ہوں، میرے خیال میں ہمارے ملک کی تاریخ میں ایک ایسا پوائنٹ آ گیا ہے کہ جہاں پہ بہت سارے لوگ اب غلط کو غلط کہہ رہے ہیں. عوام کا ایک بڑا طبقہ چیزوں کو سمجھ رہا ہے، اور اب ہم نے بھی وہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہاں سے آگے ہم نے کیا روٹ لینا ہے. اس میں خان صاحب بھی ہیں، ان کا کردار بھی ہے، میاں صاحب کا بھی ہے، زرداری صاحب کا بھی ہے، اور جو فیصلہ مستقبل کا ہونا ہے وہ ان سب نے مل کے کرنا ہے. اگر زرداری صاحب میں ایک چھوٹی سی بات کر دوں، زرداری صاحب، میاں صاحب، بلاول صاحب ختم ہو جائیں گے تو عمران خان کی سیاست بھی یہاں پہ نہیں رہے گی. یہ ایک دوسرے کا وجود ختم نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے وجود کو تسلیم کریں تبھی معاملات آگے چلیں. ایک فکرہ کہہ دوں صرف اجازت دے دو. وہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا ٹرننگ پوائنٹ، 1992 میں نا فیبروری میں نے جرنلزم شروع کیا اسلام آباد میں، اس سے لے کے آج تک ٹرننگ پوائنٹ. اور اگلے مہینے میں پاکستان ورلڈ کپ جیت گیا. نہیں، اور ٹرننگ پوائنٹ پہ کھڑے ہیں. نہیں، ہم نے رمضان شریف میں دیکھا تھا سارا، لیکن ہم ٹرننگ پوائنٹ پہ ہی کھڑے ہیں. ٹھیک کیونکہ یہ بات تو کہنا مشکل ہے کہ کیا یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے اور عمران خان جو ہے وہ پھر ایک اصولی پالیٹکس کریں گے. جب تک کر رہے ہیں تب تک تو آپ کہیں گے کہ ان کا موقف ٹھیک ہے، جب بعد میں وہ نہیں کریں گے تو آپ تنقید کریں گے. جب تک میاں صاحب کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، ان کا جو نیریٹو تھا کہ جمہوریت کے بارے میں تھا نا، جمہوریت کی مضبوطی، اس کو آپ یہ بیٹھ کے تو نہیں کہہ سکتے نہیں آپ کا موقف غلط ہے. جب انہوں نے سائٹس بدل لی اپنی تو آج ان پہ تنقید ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیں یہ جو بات ہوتی ہے، میں آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے نا کہ جمہوری پارٹیز کو جمہوری سیٹ اپ میں طاقتور یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت نہیں کرنی چاہیے. لیکن مریم صاحبہ کلیئر تھی نا اپنے ویژن میں، پاور ٹاکس ٹو پاور. ٹھیک ہے، زبیر صاحب کو جب بھیجا تھا آپ نے اس وقت آرمی چیف سے ملنے کے لیے، مزاحمت ہوگی تو مفاہمت ہوگی. ایگزیکٹلی، جب زبیر صاحب کو آپ نے بھیجا تھا تو آپ کس سے بات کرنے کے لیے گئے تھے وہاں پر؟ obviously wanted to talk to the establishment. تو یہ ہماری سیاسی پارٹیز اپوزیشن میں رہ کے بڑی کوشش کرتی ہیں کہ جمہوری اصولوں پہ بات کریں، لیکن جب اقتدار نظر آتا ہے تو پھر یہ اپنی سائڈز بدل لیتے ہیں. اقتدار میں آتے ہیں تو پھر وہ جمہوریت کے تمام اصول How would you assess عمران خان؟ تو عمران خان آج کی پوزیشن میں ان کا پاسٹ ریکارڈ دیکھتے ہوئے اور آج کی کرنٹ ان کی ایک فلسفی کو دیکھتے ہوئے آپ پریڈکشن مانگ رہے ہیں یا میرے اوپینین مانگ رہے ہیں؟ پریڈکشن کرنا بڑا مشکل ہے میرے لیے، لیکن ہاں جو پاکستان کی سیاست کو دیکھتے ہوئے، اور کیونکہ نواز شریف صاحب نے کم از کم کوئی 15 سال یا اس سے زیادہ اگر آپ کہیں تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے مخالف پالیٹکس کی ہے نا، جب سے مشرف نے ان کی حکومت کا تختہ الٹا، اور وہاں سے لے کے 2016 17 18 19 تک 18 19 سال سب کہتے تھے کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنی سیاست شروع کی اس سے بالکل 180 ڈگری وہ ڈیفرنٹ سیاست کر رہے ہیں، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے شروع کیا، اب ان کے مخالفت میں کر رہے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ بدلتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا. تو اس میں کسی کو سرپرائز ہونے کی ضرورت نہیں کہ کل کو عمران خان اگر باہر آتے ہیں اور حکومت میں آنا چاہتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملا لیں گے. کوئی سرپرائز آئی وونٹ بی شاکڈ، آئی وونٹ بی سرپرائزڈ. اور جب ہوگا اور انہوں نے ماضی میں بھی کیا. لیکن دیکھیں ہم آئیڈیل سینیریو میں تو یہ بات کرتے ہیں نا کہ آپ سیاسی جماعتوں کو سیاسی جماعتوں سے بات کرنی چاہیے. بٹ ابھی جیسے مریم صاحبہ کی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے، وہ کیوں ہے؟ اس کی جڑ یہ ہے کہ دیکھیں جس کے پاس پاور ہوگی آپ انہی سے بات کریں گے نا. آپس میں بیٹھ کے آپ کیا بات کریں گے؟ یہاں پہ کیا واقعی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ پنجاب کی اگر چیف منسٹر ہیں، ان کے اختیار میں ہے کہ کیا سہیل آفریدی ملے گا عمران خان سے یا نہیں ملے گا؟ ہمیں پتہ ہے کہ شی از ناٹ گوئنگ ٹو میک دس ڈیسیژن. جس کے پاس ڈیسیژن ہے تو آپ نے انہی سے بات کرنی ہے. میرے خیال میں مریم نواز صاحبہ کے پاس اتنا بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ خود بھی سہیل آفریدی سے کبھی ملے گی یا نہیں ملے گی. تو پھر یہ آئیڈیل ہے نا، یہ ہمارے دوست لیکن یہ آئیڈیل سینیریو میں کہہ دیا نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس یہاں لوگ تنقید پتہ کیا کرتے ہیں، ساری چیز میں آرمی کو فیلڈ مارشل کو کریڈٹ دیں گے، اور جب ڈسکریڈٹ کرنا ہوگا دیکھیں یہ پنجاب حکومت ہے، یہ وفاقی حکومت ہے، یہ اس کو ملنے نہیں دے رہے سہیل آفریدی کو. یہاں پہ آ کے زبان ڈگمگا جاتی ہے. شہزاد صاحب کو تو میں پورے نمبر دے رہا ہوں. میں تو ہمیشہ یہی بات کرتا ہوں کہ بھائی یار ادھر ادھر کی باتیں کیوں کرتے ہو؟ اسٹریٹ جب بات کر رہے ہو، لیکن یہ بات کریڈٹ دے رہے ہو تو جہاں وہ روک رہے ہیں. لیکن
یہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن ہمیں ذمہ داری شہباز شریف صاحب کی حکومت پر ہی ڈالنی پڑے گی. ہمیں جو جمہوری سیٹ اپ Power structure کے اندر تو he is the انہیں پہ man at the ڈالنی top. پڑے گی. نہیں وہاں پہ تو چیف منسٹر اس طرح تو دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ کا تو نہیں ہے. نہیں میں دونوں میں جیل کی بات جیل کی بات نہیں میں تو جمہوری نظام کی بات کر میں کہہ رہا ہوں اوورآل ایک جملہ کر پاور جس کے پاس بھی ہو, جب ایک سویلین سیٹ اپ ہے نا تو پھر آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی. اس طرح تو عمران خان بھی آج کہتے ہیں نا کہ اس کو کہتے تھے, آپ کے شو میں کہا تھا نا کہ ایسا بالکل فون ٹیپ کرے, آپ کہتے ہیں نہیں فون ٹیپ نہ کرے, آپ کہتے ہیں فائز عیسیٰ کا فیصلہ میرا نہیں تھا. یو ول ہیو ٹو ٹیک اونرشپ. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی اور نے کروایا تھا قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف وہ ریفرنس. آپ کو ذمہ داری لینی پڑے گی. جب تک نکالا نہیں تھا جو بھی تب تک معاملات ہیں اس کی ذمہ داری الٹیمیٹلی اور اس کا سیاسی بوجھ بھی وہ حکومت کو ہی اٹھانا پڑے گا. جس طرح کا رانا صاحب پہ پرچہ ہوا, میاں جاوید لطیف پہ پرچہ ہوا, جو حنیف عباسی صاحب کے ساتھ ہوا وہ تو خان صاحب کے دور سے پہلے ہو گیا, لیکن یہ جو بھی کام ہوئے اس کی ذمہ داری عمران خان پہ آتی ہے. دیکھیں آپ ایک طرف اربوں روپے کا بجٹ بھی خرچ کریں, پروٹوکول بھی انجوائے کریں, دیکھیں نا کوئی آپ پہنچے ہوئے ہیں, پورا ملک آپ نے سنبھالا ہوا ہے, تو تنقید تو آپ پہ ہوگی, لیکن سیاستدانوں نے جو فیصلہ یہ کرنا ہے, اسٹیبلشمنٹ خود تو نہیں کسی کے پاس آتی نا. یہ پہلے خان صاحب مل گئے, اب یہ جا کے اگر مل جائیں گے, پرسوں کوئی اور جا کے مل جائے گا. اس لیے بات انہوں نے مل کے کرنی ہے کہ بھائی ہم نے یہ کام نہیں کرنا, اور ہر کوئی اپنے اپنے آئینی کردار کے اندر رہے, تو کسی کو کوئی ایشو نہیں ہوگا. ٹائم ہے تو اس پہ میں ایک واقعہ بتا دیتا ہوں. 2019 کی بات ہے اور بہت سارے صحافی تھے, شاید رانا صاحب بھی ہوں گے اس میں, پی ایم ہاؤس میں بیٹھے ہوئے تھے, عمران خان بات کر رہے تھے. میں نے ان سے ایک سوال یہ کیا, میں نے کہا کل بزنس کمیونٹی آئی ہے, ان کے بڑے شکوے شکایت تھے, اور وہ جا کے ملے GHQ میں آرمی چیف سے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ حکومت ہمارے مسائل حل کرنے کی کیپیسٹی نہیں رکھتی تو ہم وہاں پہ جائیں گے. خان صاحب نے کہا مجھے کوئی ایشو نہیں ہے, وہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں, ایک ہی ادارہ ہے جو کہ فنکشنل ہے, باقی ادارے تباہ ہو چکے ہیں, تو اگر وہ وہاں جا کے اپنے مسائل حل کرنا چاہتے ہیں یہ ملک کی بہتری کے لیے. ان کی حکومت چلی گئی. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یہ میں نے آپ سے 3 سال پہلے کہا تھا کہ ان کو آنا چاہیے تھا آپ کے پاس اپنے مسائل حل کرنے کے لیے, لیکن یو ور اوکے ود اٹ کہ وہ وہاں جا کے اپنے مسائل حل کراتے ہیں. میں نے کہا جب آپ نے یہ پالیسی رکھی نا, پھر ون فائن ڈے آپ اٹھ کے یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں DGI میں اپنی مرضی کا لگاؤں گا. آپ نے سارے اتھارٹیز, آپ نے ساری پالیٹکس ان کے ذمہ کر دی کہ آپ کریں, ہمارے لیے مینجمنٹ گورننس بھی کریں, پالیٹکس بھی کریں, اور ون فائن ڈے آپ کہیں گے نہیں ISI چیف میں لگاؤں گا. ایسا ہوتا نہیں ہے. ایک واقعہ میں ابھی سنا دوں, مزے کا ہے. عمران خان کی حکومت کو شاید سال ہی ہوا تھا, تو یہ جو لوگ گئے تھے ان کو ڈیٹ یاد ہونی چاہیے. افطار سے سحر تک جنرل باجوہ کے ساتھ وہ بیٹھے رہے اور گفتگو ہوتی رہی. صافی. اچھا. تو میں نے جو کر رہا تھا, ظاہرہ میں تو تھا نہیں, میں نے کہا یار ہمیں تو چلے آپ نے نہیں بلایا, یہ ہے کیا؟ کہنے لگے دیکھیں جب دلہن گھر میں نہیں آتی ہے نا تو ایک خاص ٹائم تک آپ کو کھانا پکا کے ملتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں اپنی بھی پکا ساڑی بھی بنا, تو سانو تو کراتا ہے نا دلیل, ایسی آج دس دیتا ہے لوگوں کہ ساڑھے لوگ توبہ ہو گئی. وہ جو آپ یاد کرتے ہیں نا خواجہ آصف علی کہانی کہ مجھے تو فلک تب کہا گیا تھا, تو یہ تو صحافیوں کو بٹھا کے کہا تھا جنرل باجوہ نے پہلے سال میں. ہاں, کہ جو افطاری آئی, افطاری سے سحری تک بیٹھے رہے, ذرا ڈیٹس وغیرہ نکلوا لیں. اس کے بعد میں نے پوچھا کہ جس نے یہ انتظام کیا تھا اس سے ISPR میں, اس نے کہا بھائی بہت ہوگی روٹیاں پکا پکا کے کھلا کے, ہم تھک گئے, اب ہم گندے ہو رہے ہیں. تو یہ تو سر تمام سیاستدانوں کے ساتھ ہے نا, تو پھر اگر یہ کہانی اگر عمران خان صاحب سے چلتی ہے اور شہباز شریف صاحب تک آتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے ناؤ بھی ہے. شہباز شریف تو یہ دعویٰ ہی نہیں کرتے کہ سب کچھ میں کر رہا ہوں, وہ تو ہر جگہ کہتے ہیں فیلڈ مارشل کے ساتھ ہوں. اسی لیے آپ ان پہ یہ ڈائریکٹ تنقید نہیں کر سکتے جو عمران اون کرتے تھے. جنرل باجوہ نہیں, میری فارن پالیسی میری ہے, وہ میرے اون کرتے ہیں. نکلنے کے بعد کہا کہ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا, نہ چیف الیکشن کمشنر لگا رہا تھا, وہ تو آج اون کر رہے ہیں بھائی. تو پھر میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہم ایک ایسے نئے نظام کی طرف چل پڑے ہیں, نظام میں آ چکے ہیں, جو ہر گزرتے الیکشن کے ساتھ جو ہے وہ اپنی موڈیفکیشن. اور پھر ہم یہ بات کہنے پہ مجبور ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے پاورز پولیٹیشین لینی ہے تو آپس میں بیٹھیں. یہ آپ ایسے صحیح کریں کہ ہر گزرتے الیکشن کے ساتھ ہم اور پیچھے جا رہے ہیں, کیونکہ کچھ فیصلے تو خان صاحب نے خود بھی کر لیے نا جس پہ اڑ گئے. بزدار کو نہیں ہٹاؤں گا, آپ کو پتا ہے میڈیا سے پریشر, اسٹیبلشمنٹ کا پریشر نہیں ہٹایا, محمود خان کو نہیں ہٹایا, اس طرح کے کچھ فیصلے انہوں نے کیے. لیکن اب تو جس طرح یہ ہے نا کہ ایک منٹ بس یہیں تک رہنے نہیں, یہ جو عثمان بزدار والا ایشو ہے, ایون دو میں خود بہت بڑا کرٹک رہا ہوں, وہ جتنی دیر بھی وزیر اعلیٰ رہے, جی بالکل میڈیا کے اور لوگوں نے بھی بہت کرٹیسزم کیا, بٹ اینڈ آف دا ڈے میرا ان کا اختیار ہے. ہاں, میرا پوائنٹ یہ ہے, وہ انہوں نے نکما انسان لگایا, وہ جیسا مرضی لگایا, اس کا جو فال بیک ہے یا اس کا جو ڈیویڈنڈ ہے وہ عوام کے ووٹ کے ذریعے آنا چاہیے نا. ایسے ہی وہ اس بات کے اوپر نہیں چاہیے شہر ہم نے آپ کو کہا عثمان بزدار اٹھائیں, آپ نہیں اٹھاتے, تمہاری ایسی کی تیسی, پھر ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ کیا ہوگا. میرا سوال اس پوائنٹ کے اوپر ہے کہ اس کا اب ہوا کیا. اب اس کا بھی ایک اپوزٹ یہ ہوا کہ جب ایکچولی 2024 کا الیکشن ہوا, میں یہ بلیو کرتا ہوں اینڈ آئی وانٹ کہ آپ بھی اس پہ اپنا اوپینین دیں کہ 2024 کے الیکشن میں عثمان بزدار کی پرفارمنس ایکچولی پنجاب میں ڈسکس ہی نہیں ہوئی, کیونکہ بیانیہ کچھ اور بن چکا ہوا تھا. عثمان بزدار کی پرفارمنس کو, عثمان بزدار کی تو تصویر تک پوسٹر پہ نہیں لگائی گئی.
डिस्कस ही नहीं हुआ, वो टोटली टॉपिक नहीं, वो उन्होंने हटाया जिन्होंने गवर्नमेंट बनवाई, क्योंकि पंजाब में तो पीटीआई के पास अक्सरियत नहीं थी और दूसरे को हिलने नहीं दिया, यानी मुस्लिम लीग नून को। एक आज़ाद को शामिल नहीं होने दिया, सिवाय एक राणा साहब जो अभी फौत हुए हैं, ख्वाजा आसिफ उसको लेके गए थे सियालकोट से, वो एमपी आज़ाद जीते थे। बाकी सबको कहा गया घर बैठे रहो, दोनों नहीं मिल रहे थे, ना शहबाज शरीफ मिल रहे थे ना हमजा शहबाज मिल रहे थे। पीएमएलएन क्लोज थी कि जनाब हमने इनको बिठाना है। फिर जब वो बिठाया तो बुजदार निकाला इमरान खान ने। जब वो डिसीजन लेते हैं, जो पहले भी बात हुई, तो फिर भुगत भी वही रहे हैं ना। अच्छा, इसमें एक चीज़ तो ये है कि जैसे आपने कहा कि इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा हुआ तो फिर उन्होंने कहा कि जी मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं था, लेकिन मुझे पूरा यकीन है और जमहूरी मेरा ये यकीन है कि शहबाज शरीफ साहब कभी उतारने के बाद भी नहीं कहेंगे कि मेरा कुछ नहीं था, वो कोई ऐसी बात नहीं करेंगे। दूसरी बात, वो अगली तैयारी कर रहे होंगे, जो है वो यकीनन अगली तैयारी करेंगे। जिस तरह भी वाक़यात सुनाए शहजाद साहब ने भी और राना साहब ने भी, एक वाक़या मैं भी आपको सुना देता हूँ। जी। उस दौर में एक वफाकी वज़ीर से मेरी बात हो रही, उन वफाकी वज़ीर ने मुझे बताया कि बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है और कहा जा रहा है कि उस्मान बुज़दार को तब्दील करें। ठीक। और वो वफाकी वज़ीर गए इमरान खान साहब के पास और उन्होंने कहा, वफाकी वज़ीर ने कहा कि यार आखिर में मैंने बेशर्म होकर कहा कि भाई मुझे ही बना दें, अगर और कुछ नहीं हो सकता तो ये इस तरह तो हमारी हुकूमत चली जाएगी। तो उसने कहा इमरान खान ने कि मैंने लगाया, मैं ही उतारूंगा, किसी के कहने पे नहीं उतारूंगा। क्या आजकल के दौर में ऐसी कोई मिसाल आप दे सकते हैं? अब खान साहब के ऊपर बहुत सारी तनकीद तो होती है, लेकिन कुछ फैसले गलत या सही जो उनके थे वो लिए खुद थे। कम से कम वजीर आजम का कोई तासुर तो मिलता था ना। अभी भी माशाल्लाह ऐसा ही है, कोई ऐसी बात नहीं, मैं खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात नहीं कर रहा। खूबसूरत क्लोजिंग आपने की है ना मेरे प्रोग्राम के आखिर में, लेकिन उस वजीर का नाम ले दे तो खूबसूरत क्लोजिंग बहुत अच्छी। वैसे तो 4-5 एक साथ गए थे वज़रा, हमने तो नाम लेके बात की। बहुत शुक्रिया आमिर इलियास राना साहब, अतर काज़मी साहब, शहजाद इकबाल साहब। नाज़रीन, इस्लामाबाद से हमारा ये प्रोग्राम था। अगला प्रोग्राम जो है वो लाहौर से ही होगा। इस्लामाबाद के सहाफ़ियों से मिलने का यही फ़ायदा होता है कि बहुत सी खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने का मौका मिलता है। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।